تین آیتیں اکٹھی آئی ہیں ایک ہی صفحے پہ، اور تینوں کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی نافرمان ہیں۔ جو لوگ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی کافر ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ کی نازل کردہ کتاب کے احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی ظالم ہیں۔ عزیزان گرامی، کل یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کو رخصت فرمایا تو یہ مشن دیا کہ میری آیات، میری تعلیمات پے بپے تم تک پہنچتی رہیں گی، تم انہیں سمجھتے رہنا، سمجھاتے رہنا، ان پہ عمل کرتے رہنا، عمل کراتے رہنا۔ تو اصل جہاد یہ ہے کہ کلمت اللہ کو بلند کیا جائے اور اللہ کی تعلیمات کو نافذ کیا جائے۔ اور ایسی شکل ہو تو پھر جو سیاسی نظام وجود میں آئے گا اس کے بارے میں فرمایا کہ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، کہ ہم نے تم سب کو بادشاہ بنا دیا۔ وہ نظام جو اسلامی نظام ہو، اس میں ہر فرد، عوام کا ہر شخص بادشاہ ہوتا ہے اور ان کا قائد ان کا خادم ہوتا ہے۔ سید القوم خادمہم، اور افراد جتنے ہوتے ہیں، عوام کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بادشاہ ہوتے ہیں۔ آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مزاج ہوتا ہے لوگوں کا کہ دین کی بات جب کھل کے سامنے آنے لگتی ہے تو وہ یا تو ذہنی طور پہ اسے قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے، یا ان کے مزاج اتنے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس کو قبول نہیں کر سکتے، وہ مذاق اڑاتے ہیں، طریقے ڈھونڈتے ہیں، حملے کرتے ہیں، رقیق حملے کرتے ہیں، اور کچھ نہیں تو اپنی ذہانت جتانے کے لیے بیہودہ قسم کے سوالات کرتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہیں۔ ہمارا حکم تھا کہ اہل انجیل اس قانون کے مطابق فیصلہ کرے جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے حق میں جو خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں تین حکم ثابت کیے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ کافر ہیں، دوسرے یہ کہ وہ ظالم ہیں، تیسرے یہ کہ وہ فاسق ہیں۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ جو انسان خدا کے حکم اور اس کے نازل کردہ قانون کو چھوڑ کر اپنے یا دوسرے انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین پر فیصلہ کرتا ہے وہ دراصل تین بڑے جرائم کا ارتکاب کرتا ہے۔ اولاً اس کا یہ فعل حکم خداوندی کے انکار کا ہم مانی ہے اور یہ کفر ہے۔ ثانیاً اس کا یہ فعل عدل و انصاف کے خلاف ہے، کیونکہ ٹھیک ٹھیک عدل کے مطابق جو حکم ہو سکتا تھا وہ تو خدا نے دے دیا تھا، اس لیے جب خدا کے حکم سے ہٹ کر اس نے فیصلہ کیا تو ظلم کیا۔ تیسرے یہ کہ بندہ ہونے کے باوجود جب اس نے اپنے مالک کے قانون سے منحرف ہو کر اپنا یا کسی دوسرے کا قانون نافذ کیا تو در حقیقت بندگی و اطاعت کے دائرے سے باہر قدم نکالا، اور یہی فسق ہے۔ یہ کفر اور ظلم اور فسق اپنی نوعیت کے اعتبار سے لازماً انحراف از حکم خداوندی کی عین حقیقت میں داخل ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ جہاں وہ انحراف موجود ہو وہاں یہ تینوں چیزیں موجود نہ ہوں۔ البتہ جس طرح انحراف کے درجات و مراتب میں فرق ہے، اسی طرح ان تینوں چیزوں کے مراتب میں بھی فرق ہے۔ جو شخص حکم الہی کے خلاف اس بنا پر فیصلہ کرتا ہے کہ
کہ وہ اللہ کے حکم کو غلط اور اپنے یا کسی دوسرے انسان کے حکم کو صحیح سمجھتا ہے وہ مکمل کافر اور ظالم اور فاسق ہے، اور جو اعتقاداً حکم الہی کو برحق سمجھتا ہے مگر عملاً اس کے خلاف فیصلہ کرتا ہے وہ اگرچہ خارج از ملت تو نہیں ہے مگر اپنے ایمان کو کفر، ظلم اور فسق سے مخلوط کر رہا ہے۔ اسی طرح جس نے تمام معاملات میں حکم الہی سے انحراف اختیار کر لیا ہے وہ تمام معاملات میں کافر، ظالم اور فاسق ہے، اور جو بعض معاملات میں مطیع اور بعض میں منحرف ہے اس کی زندگی میں ایمان و اسلام اور کفر و ظلم و فسق کی آمیزش ٹھیک ٹھیک اسی تناسب کے ساتھ ہے جس تناسب کے ساتھ اس نے اطاعت اور انحراف کو ملا رکھا ہے۔ بعض اہل تفسیر نے ان آیات کو اہل کتاب کے ساتھ مخصوص قرار دینے کی کوشش کی ہے مگر کلام الہی کے الفاظ میں اس تعویل کے لیے کوئی گنجائش موجود نہیں۔ اس تعویل کا بہترین جواب وہ ہے جو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے دیا ہے۔ ان سے کسی نے کہا کہ یہ تینوں آیتیں تو بنی اسرائیل کے حق میں ہیں۔ کہنے والے کا مطلب یہ تھا کہ یہودیوں میں سے جس نے خدا کے نازل کردہ حکم کے خلاف فیصلہ کیا ہو وہی کافر، وہی ظالم اور وہی فاسق ہے۔ اس پر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کتنے اچھے بھائی ہیں تمہارے لیے یہ بنی اسرائیل کہ کڑوا کڑوا سب ان کے لیے ہے اور میٹھا میٹھا سب تمہارے لیے، ہرگز نہیں، خدا کی قسم تم انہی کے طریقے پر قدم بقدم چلو گے۔ یہ بھی قرآن حکیم کے بہت اہم مقامات میں سے ہے اور اس میں بہت سخت تحدید ہے، تنبیہ ہے، دھمکی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو کسی آسمانی شریعت پر ایمان کے دعوے دار ہوں اور پھر اس کے بجائے کسی اور قانون کے اوپر اپنی زندگی گزار رہے ہوں۔ اسی طرح یہ مسلمان امتوں کے ضمن میں قانون شریعت کی تنفیذ اور اس کی جو اہمیت ہے اور اگر اس پر عمل نہ کیا جائے تو اس کا اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کیا مقام ہے، اس مسئلے پر یہ اہم ترین مقام ہے۔ یہ اس کا یوں سمجھیے کہ ذروۂ سنام ہے۔ اب آ رہی ہے وہ کانٹے والی بات، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت اور قواعد و ضوابط کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں۔ بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اب دوسری مرتبہ دہرا کر بات آئی، اور جو فیصلہ نہیں کرتے اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق تو وہی تو ظالم ہے۔ اور ظالم یہاں بمعنی مشرک، ان الشرک لظلم عظیم، ایک قانون اللہ کا ہے، ایک قانون انسانوں کا ہے، ایک رواج کا ہے، ایک رومن لا ہے، ایک فلاں ہے، ایک پاکستانی قانون ہے۔ اب آپ فیصلے کس کے تحت کر رہے ہیں؟ اللہ کے قانون کے تحت یا کسی اور کے تحت؟ گویا کہ اب آپ نے اللہ کے قانون کے ساتھ ساتھ کسی اور کے قانون کو مان لیا، یہی شرک ہے۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اور چاہیے کہ انجیل کے ماننے والے فیصلہ کریں اسی کے مطابق جو انجیل میں ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو لوگ نہیں فیصلے کرتے اللہ کے اتارے ہوئے احکام اور قوانین اور شرائع کے مطابق تو وہی تو فاسق ہیں، وہی تو سرکش ہیں، وہی تو ناہنجار ہیں۔ اب یہ ایک رکوع میں 3 مرتبہ دہرا کر یہ الفاظ آئے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اب اس کو سامنے رکھیے، اور دنیا میں جو مسلمان ممالک ہیں، کتنے مسلمان ہیں جن میں کہ اسلام کا پورا نظام قائم ہو؟ کتنے ملک ہیں؟ کہاں ہے کہ جہاں اسلام کی شریعت اور قرآن کی شریعت نافذ ہو؟ تو گویا کہ ہم اگرچہ انفرادی اعتبار سے مسلمان ہیں لیکن نظام جو ہے ہمارا وہ کافرانہ ہے۔ اب یہ ہے اصل میں کانٹے کی بات، لوگوں سے ڈرنا نہیں۔ یہ 2 باتیں آئیں گی، لوگوں سے ڈرنا نہیں، اور دوسری بات آئے گی لوگوں کی خواہش پر عمل نہیں کرنا، لوگوں کی خواہشات پر نہیں چلنا۔ تم نے کس پر چلنا ہے؟ اللہ کی کتاب کی رہنمائی میں چلنا ہے، نہ لوگوں سے ڈر کر فیصلہ کرنا ہے اور نہ لوگوں کی محبت اور ان کی خواہشات کے احترام میں فیصلہ کرنا ہے۔ فلا تخشوا الناس واخشونی، مجھ سے ڈرو، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیات کو چھوٹے مولوں کے عوض نہ بیچو۔ اب یہ سمجھ آئے گی یہاں مطلب کیا ہے؟ اگر آپ نے ایک فیصلہ کرنا ہے اللہ کی آیت کی روشنی میں، اور اس فیصلے کے نتیجے میں کوئی آپ کے رشتہ دار ناراض ہو جاتے ہیں، والد صاحب ناراض ہو جاتے ہیں، بزرگ کوئی ناراض ہو جاتے ہیں، اچھا کوئی بڑا مؤثر آدمی سرمایہ دار جو آپ کو بڑی اونچا اڑا سکتا ہے،
وہ ناراض ہو جاتا ہے، اور آج کے اعتبار سے کوئی میڈیا کا مالک ناراض ہو کے آپ کو اپنے چینل سے کک آؤٹ کر دیتا ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ تو اگر آپ نے، یا یہ کہ کوئی ناراض ہو کے آپ کو جیل میں ڈال دیتا ہے، یا کوئی ناراض ہو کے آپ کو گم کر دیتا ہے، یہ سارا کچھ پاسبل ہے۔ تو آپ نے جب اس سے بچنے کے لیے اللہ کے اس فیصلے کو پس پش ڈالا، تو اس فیصلے کو اس جگہ پر بیچا ہے آپ نے۔ جو مول وصول کیا وہ کیا ہے؟ اپنا تعلق برقرار رکھا ہے۔ جو قیمت وصول کیا وہ کیا ہے؟ اس کے ذریعے سے آپ چینل پر اب بھی درس قرآن دے رہے ہیں، لیکن اتنا دے رہے ہیں جتنا اسے پسند ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ نے مول کیا وصول کیا۔ مول صرف لفافے کی صورت میں نہیں ہوتے، مول اس حیثیت کی صورت میں بھی ہوتے ہیں، مول اس سٹیٹس کی صورت میں بھی ہوتے ہیں، مول اس فیسلٹی کی بھی صورت میں ہوتے ہیں، جو اللہ کے کسی فیصلے کو چھپا کر، دبا کر، پس پش ڈال کر آپ جسے انجوائے کرتے ہیں، جو جس پوزیشن کو انجوائے کرتے ہیں وہ بھی مول ہے، جو چودراہٹ انجوائے کرتے ہیں وہ بھی مول ہے۔ لیکن آخرت کے اعتبار سے یہ ساری پوزیشنیں حقیر ہیں، اس لیے کہا کہ ان چھوٹی چھوٹی حیثیتوں کی خاطر اللہ کی آیات کو پس پش نہ ڈالو، لوگوں کے ڈر کی وجہ سے بھی اور ان سے تعلق کی وجہ سے بھی۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی کافر ہیں۔ یہ ججوں پر بھی آئے گی، یہ حکمرانوں پر بھی آئے گی، اور یہ میرے اور آپ کے اوپر بھی آئے گی۔ ہماری بھی ایک چھوٹی سی اپنے وجود کی ریاست تو ہے نا، اس کے اوپر ہم اللہ کی مان چلاتے ہیں یا اپنی مرضی چلاتے ہیں؟ ہمارا ایک گھر ہے نا، اس گھر کے اندر ہم اللہ کی چلاتے ہیں یا اپنی مرضی چلاتے ہیں؟ تو بہرحال اصول یہ ہے کہ جس نے اللہ کے نازل کردہ کے مطابق فیصلے نہیں کیے وہ اللہ کی نگاہ میں کافر ہے۔ اب یہاں سارے فقہا جمع ہو کے اس آیت کو جو جتنا مرضی چکر دے لیں، اللہ نے اپنی بات کہہ دی ہے، اب جو چکر آپ نے دینے دیتے رہیں، وہ آپ کا کام ہے، آپ کو ساجے، وہ آپ کو پسند آئے، آپ کو راس آئے، لیکن بات بہت صاف ہے، کلیئر ہے۔ اب اس سے بچنے کے لیے آپ جو مرضی طریقہ اختیار کر لیں، لیکن اللہ نے بہت واضح دو ٹوک بات کر دی۔ یہ کون سے معاہدے کا نتیجہ ہے؟ یہ کتاب کے معاہدے کا نتیجہ ہے۔ اوفو بالعقود، یہ عقد بھی پورا کرو، اور اگر یہ پورا نہیں کیا، اس کے مطابق فیصلے نہیں کیے، کیونکہ تمہیں محافظ بنایا گیا ہے کتاب کا، تم کتاب کے نگران ہو، تمہیں کتاب کا امین بنایا گیا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم نے فیصلے اپنی مرضی پر نہیں، کسی کے ڈر کی وجہ سے نہیں، کسی کی محبت کی وجہ سے نہیں کرنے، اللہ کے نازل کردہ کے مطابق کرنے۔ اور اگر اس کے مطابق نہیں کرو گے تو پھر ٹھیک ہے، آپ سرٹیفکیٹ لے لو مسلمانی کے، اللہ کے کاغذوں میں، ریکارڈ میں آپ کا شمار کافروں میں ہے۔ اچھا، اب یہ بات ہو رہی ہے تورات کی۔ پہلی بات آئی تھی کہ تم سے اللہ نے ایک میثاق لے لیا نا، میثاق الذی واثقکم بہ، جس میں تمہیں باندھ لیا ہے۔ اللہ نے یہ میثاق لیا اہل تورات سے بھی، اللہ نے یہ میثاق لیا اہل انجیل سے بھی، تو وہ اب اس میثاق کا ایک تقاضا یہ آ گیا کہ اس کے مطابق فیصلے بھی کرنے ہوں گے۔ اس کے مطابق فیصلے نہیں کیے تو میثاق ٹوٹ گیا، میثاق توڑ دیا تو لعنتی ہو گئے، وہ ہم پہلے پڑھائے ہیں۔ لیکن وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ ظالم ہیں۔ ایک تو عدل اللہ نے دیا ہے، اس سے ہٹ کر جو بھی ہوگا وہ ناانصافی کی بات ہوگی، وہ جتنا بھی کسی نہ کسی پر اس کا ظلم کا اطلاق ہوگا۔ اور دوسرا، ظالم کا معنی قرآن مجید میں شرک کے معنی میں آیا ہے، تو اس کا مطلب انہوں نے اللہ کی جگہ پہ کسی اور کو حاکم بنا لیا ہے۔ یہ شرک فی الحکم ہے، ایک شرک فی العبادہ ہے نا، شرک فی الحقوق، تو اسی شرک فی الحقوق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کا حق ہے کہ وہ حاکم ہو۔ آپ نے اس حاکمیت کی قانون ساز مقنن کی جگہ پہ اللہ کو ہٹا کر کسی اور کو بٹھا دیا ہے، یا اللہ کے ساتھ کسی کو لا کے جوڑ دیا ہے۔ لا یشرک فی حکمہ احدا، وہ اپنے حکم دینے کے اختیار میں بھی کسی اور کو شریک نہیں کرتا، تو یہ بھی شرک ہی کی ایک قسم ہے۔ اس لیے ظالم جو ہے وہ ظلم شرک کے معنوں میں بھی آتا ہے، ان شرک لظلم عظیم۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ، دیکھیے یہ نئی کتاب آ گئی، اس کتاب کو جس نے مانا وہ بھی اللہ کے ایک معاہدے میں آ گیا، وہ بھی عقد ہو گیا، اس نے بھی ایک گرہ باندھ لی اللہ کے ساتھ، اور اس گرہ کا تقاضا، اس معاہدے کا تقاضا، اس میثاق کا تقاضا کیا ہے؟ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ، انجیل والوں کو بھی چاہیے، یعنی ان پر بھی فرض ہے، یہ چاہیے والا ترجمہ جو ہے نا یہ ہماری اردو کی مجبوری ہے، ان پر بھی لازم ہے، ان پر بھی فرض ہے، ان پر بھی اللہ نے یہ لازم کیا ہے کہ وہ فیصلہ کریں، وہ لوگوں کے درمیان عدل کریں، بما انزل اللہ فی، جیسے کہ اللہ نے تو انجیل میں اتارا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو اللہ کے نازل کردہ کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی فاسق ہیں۔ اور یہ فاسق کون سے معنی میں یہاں ہے؟
जिस मानी में शैतान का जिक्र आया है कि अल्लाह ने उसे हुक्म दिया था कि सजदा करो आदम को, सबने सजदा किया, उसने नहीं किया। फफसका अन अम्र रब्बी, क्यों? वो काना मिनल जिन्न फफसका अन अम्र रब्बी, वो जिन था इसलिए उसने अपने रब के हुक्म की नाफरमानी की। तो ये फिस्क होता है बिल्कुल निकल जाने वाला, बिल्कुल अपनी इस्लाम की कैंचली से निकल गया जो, ये वो फासिक है। अच्छा जी, अब जरा अगले अल्फाज गौर से पढ़िए, जरा ज़हन की जो सोचने की सलाहियतें अल्लाह ने दी हैं, इस्तिंताज की जो अल्लाह ताला ने इस्तेदाद दी है, वो सारे बटन ऑन करके पढ़िए। तौरात उतारी, इंजील उतारी, व अंज़लना इलैकल किताब, आपकी तरफ किताब उतारी। कोई कनेक्ट हुआ? कनेक्ट कीजिए। बिल हक, हक के साथ उतारी। मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि मिनल किताब, इससे पहले वाली किताबों की तस्दीक करती है, तौरात की भी करती है, इंजील की भी करती है। जैसे इंजील तौरात की तस्दीक करती थी, ये जो किताब आपकी तरफ उतारी, ये तौरात और इंजील दोनों की तस्दीक करती है। वह मुहैमनन अलैहि, इसकी एक और सिफत भी है, ये उन दोनों के ऊपर निगहबान भी है। उनके टेक्स्ट के अंदर अगर कोई ऊंच नीच पैदा कर दी गई है तो ये करेक्ट भी करती है उसको, ये उसको टेस्टिफाई करती है। फहकुम बैनहुम बिमा अंज़लल्लाह, ये हुक्म मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को और उनके तवस्सुत से पूरी उम्मत को, जो मैं पढ़ रहा हूं तो मुझे, जो आप सुन रहे हैं तो आपको, तो तुम फैसला करो लोगों के दरमियान जैसा कि अल्लाह ने नाजिल किया है। किस में? कुरान में, उसके मुताबिक फैसला करो। वला तत्तबे अहवाअहुम अम्मा जाअका मिनल हक, लोगों की ख्वाहिशात की पैरवी ना करो उसके बाद के जबकि तुम्हारे पास हक आ गया है। लोग क्या कहते हैं, लोगों की सोच क्या है, उसकी अब परवाह ना करो। ये मैंने आपको शुरू में बताया था, दो चीजें रुकावट बनती है, लोगों का खौफ और लोगों की खुशी। इन दोनों से आजाद हो जाओ। असल तज़किया ये है, इसकी फिक्र आपको ना रहे कि लोग क्या कहेंगे, ये फिक्र दामनगीर हो जाए कि मेरे रब मेरा इस फैसले के बारे में क्या देखेगा, उसकी नजर में मेरा मकाम क्या बनेगा। ये आपकी सोच की क्लैरिटी हो गई, ये आपके जहन का, कल्ब का तज़किया हो गया। अगर आपकी सोच ये बन गई, लोगों की परवाह खत्म हो गई कि लोग क्या कहेंगे, और अल्लाह की परवाह हो गई कि कहीं अल्लाह खफा न हो जाए, अल्लाह राजी किस बात पे होगा, ये है असल में आपके दिल का सीधा हो जाना। तो बात असल में समझ लीजिए कि जैसे अहले तौरात को कहा गया कि अल्लाह के अहकाम के मुताबिक फैसले करो और जिसने नहीं किए वो काफिर, वो फासिक, वो जालिम, या जैसे अहले इंजील से कहा गया, कंक्लूड आके किया, आपकी तरफ किताब उतार दी है, आपने भी अल्लाह के नाजिल करदा के मुताबिक फैसले करने हैं। वो जो 3 फतवे उन पर लगाए गए थे उनमें से किसी का यहाँ जिक्र नहीं किया, वो अंडरस्टूड है और इसलिए करने की जरूरत नहीं पड़ी। जो पहले वाले थे वो चूंकि अब किताब के मुताबिक फैसले नहीं कर रहे थे तो उनको वो बात सुना दी, और मोहम्मद रसूलुल्लाह चूंकि अल्लाह के नाजिल करदा के मुताबिक फैसले कर रहे थे लिहाजा सुनाने की जरूरत नहीं थी। अलबत्ता आज हम जरा अपने आप को प्लेस करके देखें कि कहाँ पे फिट आते हैं, उन्हीं 3 में से किसी में फिट आते हैं। आज हमारा कोई 1 इंच ज़मीन ऐसी नहीं है जहां हम कह सकें कि यहाँ अल्लाह के नाजिल करदा के मुताबिक फैसले होते हैं। लिकुल्लिन जाअलना मिनकुम शिरअतम व मिनहाजा, तुम में से हर एक के लिए हमने एक शरीयत रखी है, एक मिनहाज रखा है। देखिए ये 3 अल्फाज हैं, दीन का लफ्ज़ भी आता है, शरीयत का लफ्ज़ भी आता है, अब यहाँ मिनहाज के लफ्ज़ एक ये भी आ गया है। तो इसको समझ लीजिए, दीन आदम अलैहिस्सलाम से लेके मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हमेशा एक ही रहा है, दीन नहीं बदला है। शरीयत मुख्तलिफ है, मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत और है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत और है, इनमें फ़र्क हुआ है, शरीयत बदलती रही है। मिनहाज, हमारी जो फ़िक़्ह की टर्मिनोलॉजी है उसमें मिनहाज भी शरीयत का हिस्सा है, लेकिन मिनहाज असल में कहेंगे, शरीयत कहेंगे अल्लाह के हुक्म को। अल्लाह ने हुक्म दिया नमाज पढ़ो, अब उस नमाज पढ़ने का एक तरीका है, उस तरीके को मिनहाज कहेंगे। लेकिन जब हम फ़िक़्ह की रोशनी में देखेंगे तो शरीयत में मिनहाज भी शामिल होगा। शरई हुक्म क्या है जी, वुज़ू करो, शरई हुक्म क्या है जी, क़याम करो, रुकू करो, सजदा करो, ये सारे शरई अहकाम ही हैं, ये शरीयत ही है। लेकिन असलन जो जब मिनहाज और शरीयत को अलग-अलग करके देखेंगे तो शरीयत है नमाज पढ़ने का हुक्म,
اور منہاج ہے اس کے پڑھنے کا طریقہ، یہ قیام ہے، یہ رکوع ہے، یہ سجدہ ہے، پہلے ترتیب یہ ہے، تعدیل ارکان یہ ہے، یہ سارا منہاج ہو جائے گا۔ تو جو اللہ نے حکم دیا وہ شریعت، جو محمد رسول اللہ نے اس کا طریقہ سکھایا یہ منہاج ہو گیا۔ منہاج میں بھی فرق ہے، مثلا روزہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی ہے اور روزہ محمد رسول اللہ کی شریعت میں بھی ہے، لیکن دونوں کا منہاج ایک نہیں ہے۔ منہاج موسوی اور ہیں، ان کے روزے کی جو طریقہ اور ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا طریقہ اور ہے۔ نماز اس شریعت میں بھی ہے، نماز اس شریعت میں بھی ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ ان کا اور ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور ہے۔ تو جب ہم صرف شریعت کا لفظ بولیں گے تو اس میں منہاج بھی جمع ہو جائے گا، لیکن جب منہاج اور شریعت دونوں الفاظ آئیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ شریعت اللہ کے احکامات، منہاج محمد رسول اللہ کا بتایا ہوا طریقہ، اس شریعت پر عمل کرنے کا طریقہ۔ لیکن جب دونوں مل کے وہ شریعت ہی بن جاتی ہے۔ آپ انڈیویجول پائٹی، پرسنل پائٹی، بہت اعلیٰ کردار، بہت اعلیٰ تقوی، بہت زاہد، بہت عابد، سب کچھ ہے، لیکن اس نظام کا حصہ ہے جو نظام باطل ہے۔ آپ کس کی گواہی دے رہے ہیں؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو فیصلے نہیں کرتے اس چیز کے مطابق جو اللہ نے نازل کی ہے وہی تو کافر ہیں۔ تم نے کافر کس سے سمجھا ہے؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو مشرک ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو ناہنجار ہیں، فاسق ہیں، غدار ہیں، باغی ہیں، سرکش ہیں۔ یہ تین فتوے ہیں مفتی اعظم کے۔ مفتی اعظم کون ہے؟ اللہ۔ قرآن میں یہ لفظ آیا ہے اللہ کے لیے، یفتیکم، یستفتونک، اے نبی یہ آپ سے فتویٰ مانگ رہے ہیں کلالہ کے بارے میں۔ قل اللہ یفتیکم، کہہ دیجیے اللہ فتویٰ دیتا ہے۔ لو تو مفتی اعظم کون ہے؟ یہ سارے دنیا کے مفتی مل کر بھی اگر مفتی بن جائے ایک تو کیا اللہ کے برابر ہوں گے؟ اور اللہ کا فتویٰ یہ ہے جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں، وہی تو ظالم ہیں، وہی تو مشرک ہیں، وہی تو فاسق ہیں، وہی تو سرکش ہیں۔ اور یہ تین فتوے ایک رکوع میں آئے ہیں، سورہ مائدہ کا رکوع نمبر 7۔ تو یہ شہادت جو ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ٹھیک ہے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اب تمہیں معلوم نہیں ہے شہادت گاہ میں آ گئے، اور شہادت سے مراد تمہارے قول سے اللہ اور اس کے دین کی گواہی ملنی چاہیے، تمہارے عمل سے اللہ کی اور اس کے دین کی گواہی ملنی چاہیے، اور انفرادی ہی نہیں اجتماعی سطح پر اللہ کے دین کو قائم کر کے گواہی دو دنیا کے سامنے کہ دیکھو یہ ہے اللہ کا دین، آؤ come and see with your own eyes, this is Islam۔